اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ 11ویں شریف کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ حسنین خان ٹیکسلا سے، کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد یا حضرت عثمان کے بعد، ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ ائمہ اربعہ سے دکھا دیں، امام ابو حنیفہ کے انتقال پر امام ابو یوسف نے ان کے نام پہ، امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، امام شافعی کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، مگر اور انہوں نے خود بھی یہ بات نہیں کہی ہے، حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی خود بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ میرے بعد یہ سب کچھ کیا کرو۔ تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلو کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے جو اسلام نے جیسے کہا۔ تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، اور محبت سے سمجھا دیا کریں، پھڈے بازی نہ کریں کسی سے، اور ایسا نہ ہو کہ کھانا آپ جو ہے نا وہ کوئی آئے اور منہ پہ واپس کر کے ایک دم ذرا بدتمیزی سے واپس کریں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ کوئی کھانا لے کر آتا ہے تو آپ اس کو بہت پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی دیکھیں، آپ کے جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ نے ایک بزرگ کی عقیدت محبت میں یہ کام کیا ہے اور اس کی بیس غلط نہیں ہے، ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بزرگوں سے عقیدت ہے، محبت ہے، بڑی خوشی ہوئی، لیکن دیکھیے ان بزرگوں کے بھی یہی احکام ہیں اور اللہ رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کو اتنا کرنا ہے جتنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسی طریقے پر کرنا ہے۔ تو کائنڈلی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ کھانا لے جائیے، غریبوں میں بانٹ دیں، اور پھر بھی وہ اصرار کریں نہیں لو تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں، مگر میں خود کسی غریب کو صدقہ کر دوں گا، یہ کہہ کے لے رہا ہوں میں کہ اور میں اس رسم کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ پھڈے بازی نہ کریں بس، اور تمیز سے محبت سے سمجھا دیں اور خود پتلی گلی سے نکل جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ سکتے ہیں؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کہنا درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے؟ محمد اویس انڈیا سے، میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ غوث اعظم کہنا، اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے، غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے، تو جو غوث اعظم کہہ رہا ہے اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا تو درست نہیں ہے جب تک کہ اس سے اس کا مفہوم نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری مراد کیا ہے اس سے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ اس زمانے میں جب ان کو لوگ ان سے مددیں بھی مانگ رہے ہیں، حاجتیں بھی مانگ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، تو ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے شرک کی تائید ہوتی ہو وہ بہرحال جائز نہیں ہوگا۔ تو کم از کم اس زمانے میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس لفظ میں شرک کی بو بہرحال موجود ہے اور یہ شرک کا ذریعہ بہرحال بن سکتا ہے۔ تو پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو غوث اعظم ان کو کہتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، کیونکہ شریعت میں ہمیں ہر لفظ کو اور ہر کہنے والے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا اچھے سے اچھا مطلب تلاش کرو، غلط مطلب پہ نہ لے کے جاؤ اس کو۔ لیکن بہرحال اگر کوئی یہ استعمال کرتا ہے تو اس زمانے میں اس کو ہم روکیں گے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرے، کیونکہ اس سے شرک کی بہرحال تائید ہوتی ہے، شرک پھیلتا ہے اس سے۔ راجستھان سے کسی نے پوچھا، راجستھان انڈیا سے، نیاز اور فاتحہ کیوں نہیں دلانا چاہیے، اس بارے میں بتا دیجئے، کیونکہ لوگ مجھ سے ہر بار یہی بولتے ہیں کہ تم لوگ نیاز کیوں نہیں دیتے۔ ان سے بولیں یہ نیاز کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، اور یہ چلو لفظ بعض حدیثوں میں نہیں ہوتے، عمل تو ملتا ہے، تو عمل بھی نہیں ہے۔ بتاؤ کن صحابی نے کس وقت نیاز دلائی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ نیاز دلانا ہوتا کیا ہے؟ صدقات و خیرات ہیں، کسی بھی غریب کو جب چاہو چپکے سے کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے، بس اس سے زیادہ صدقات و خیرات کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی حیثیت ہے۔ تو 11ویں 12ویں اور پھر فلانے کی نیاز اور فلانے کی نیاز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ اربعہ، مجتہدین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ نیاز فاتحہ کا کھانا، مفتی صاحب پڑوسی فاتحہ کا کھانا لا کر دیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ بعض دفعہ نہ لینے اور واپس کرنے سے محلے داری خراب ہونے اور نفرت کا باعث بننے کا خطرہ ہوتا ہے۔
سامنے والے کے اور ضد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو کیا مروت سامنے والی کی بے اکرامی سے بچنے، پڑوسی محلے کے حقوق، تفرقہ بازی کی شدت کم کرنے کے لیے اگر لے لیا جائے تو کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ ان کو بس محبت سے بتا دیں جو بھیج رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، محبت سے آرام سے ہلکا سا کوئی میسج دے دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ ویسے اس کو ناجائز بولتے رہتے ہیں، جب خود کھانے کی باری آتی ہے تو بڑے آرام سے ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اتنا میسج پہنچ جائے، چاہے زبان سے پہنچے، چاہے دلالتاً کا مطلب آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو کوئی موقع دیکھ کے محبت سے ان کو سمجھا دیں۔ پھر بھی دیتے ہیں تو لے لیں، نہیں لیں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور تفرقہ بازی ہوگی۔ تو باقی یہ کہ کھا لیں اس کو کہ نہیں کھائیں، دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو۔ بدعت ہے نا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت میں تو روزے رکھنے کا حکم ہے، نیاز فلانے کی نیاز، ڈمکانے کی نیاز، یہ کہاں صحابہ میں کسی ایک نے بتائی نیاز نکالی ہو؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کسی نے بھی نہیں۔ تو بدعت عمل ہے، آپ لیں گے تو اس کی تائید ہوتی ہے، تو کوئی بھی اصل یعنی یہی ہے کہ نہ لیا جائے۔ لیکن بعض دفعہ بڑی لڑائی جھگڑوں کا خطرہ ہوتا ہے، بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں، تو اس میں فتنے سے بچنے کے لیے پھر آپ مجبوری میں لے لیں اس کو، لیکن ان کو بتا دیں کہ ہم لوگ یہ نظر و نیاز اس ٹائپ کے وہ ہم لوگ اس کو قائل نہیں ہیں، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ پھر بھی دے رہے ہیں ڈھیڑ بن کے تو لے لیں۔ اب باقی کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اصل بدعت کی تائید ہوتی ہے لینے سے۔ جب ایک دفعہ لے لیا آپ نے تو وہ، کیونکہ جو بریلوی حضرات ہیں یا گرین چینل والے جو یہ کام کرتے ہیں، ان سے جب بھی ہم نے تفتیش کی ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے اللہ ہی کے لیے، یہ غیر اللہ کے نہیں کے نام کا نہیں ہوتا اللہ ہی کے لیے ہے۔ باقی ان کی نیت ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کو ثواب پہنچے، تو اس لیے اس کو شرک نہیں کہیں گے ہم کہ یہ شرکیہ نیاز ہے، کھا نہیں سکتے۔ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے آپ نے کوئی صدقہ کیا، جیسے مشرکین جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ، ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی نے نیاز نکالی کسی بزرگ کے تقرب کے لیے، یعنی ان کی نیت سے عبادت کی کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہے، حرام ہے اس کا کھانا، اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ نیت ہے کہ ہم نے فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے، جیسے کہ مجھے جہاں تک نالج ہے اس کے مطابق لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو گرین چینل والے، تو پھر وہ کھانے کو حرام نہیں کہیں گے ہم، لینے کو بدعت کی تائید کہیں گے کہ آپ وصول کر رہے ہیں، اس سے ایک بدعت کی تائید ہو رہی ہے آپ کے عمل سے۔ تو اس کا میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا ہے کہ بدعت کی تائید نہ کریں آپ کسی بھی طرح سے، اور جو ڈیٹیل میں نے جواب دیا اس کا وہی جواب ہے۔ اجمیر شریف کی درگاہ میں جانا، اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضر ہونا کیسا ہے، اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ ارسلان بہار۔ دیکھیں، یہ بزرگوں کی قبر پہ جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا میت کے لیے دعا کرنے کے لیے اس نیت سے جانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے جانا جائز نہیں۔ آج کل جو یہ مزار بنے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں، ان میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اس لیے ان مزاروں پہ جانے کو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے، اور جو کچھ دھوم دھڑکا وہاں پہ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، وہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، عید گاہ، جیسے عید پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ تو قبر پہ میلے ٹھیلے اور اس طرح کا کراؤڈ جو ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اور جتنے بھی بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں، بہت سارے جو صوفیہ کرام تھے، اور ان کی قبروں کا بڑا برا حشر کیا ہوا ہے بدعتیوں نے۔ تو اس طرح آج بہرحال اس عمل سے منع کیا جائے گا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کسی بزرگ کے لیے دعا کرنی ہو وہیں بیٹھ کے کر لیں۔ ہاں، جس بزرگ کی قبر پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو تو محض قبر کی زیارت کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، ایسے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی، یعنی زیارت برائے زیارت ہو تو جایا جا سکتا ہے۔